اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ۔ میرے محترم دوستو، سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والے بیانات سے آپ لوگ مستفید ہو سکیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو بیان رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ اس دنیا میں جادو کیسے پھیلا، جادو کے پھیلنے کے اسباب کیا ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، جادو کے پھیلنے کے دو سبب تھے۔ پہلا سبب یہ تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں فرشتے بنی آدم کے اعمال آسمان کی طرف لے گئے اور اللہ کے سامنے ان اعمال کو پیش کیا تو فرشتے اعتراض کرنے لگے، یا اللہ آپ نے کیسی مخلوق پیدا کر دی جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی اطاعت نہیں کرتے، کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ان کے اندر قوت غضبیہ اور قوت شہویہ رکھ دی ہے، اگر وہ دونوں قوتیں میں آپ فرشتوں کے اندر رکھ دوں تو آپ لوگ بھی گناہ کر سکتے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں میں سے جن پر آپ کا اعتماد ہو، جو بڑے بزرگ ہوں، ان کو چنو، میں ان کے اندر دونوں قوتیں رکھتا ہوں، قوت شہویہ، قوت غضبیہ، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ فرشتوں نے دو فرشتوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا، ایک کا نام تھا ہاروت، دوسرے کا نام تھا ماروت، جس کا ذکر قرآن کریم کے سورۃ البقرہ کے اندر آیا ہے اور جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے۔ پھر اللہ نے ان دونوں فرشتوں کے اندر قوت شہویہ بھی رکھی اور قوت غضبیہ بھی رکھی، جو انسانوں کو گناہوں کے طرف ابھارتی ہے، برانگیختہ کرتی ہے۔ تو دونوں فرشتوں کو بھیج کر اللہ نے زمین پر بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے حکم کے مطابق لوگوں کے فیصلے کیا کریں۔ چنانچہ یہ صبح کے ٹائم آسمان سے اترتے تھے، پھر لوگوں کے فیصلہ کرتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق۔ جب شام کے ٹائم پر ان کے پاس ایک اسم اعظم ہوتا تھا، وہ پڑھ کر کے پھر آسمان کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ روزانہ کا معمول حسب دستور یہی رہا، روزانہ کا معمول یہی رہا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک مہینے کے بعد ایک عورت ان کے دربار میں آتی ہے، ان کے مجلس میں آتی ہے۔ وہ عورت اس زمانے میں حسن میں شہرت یافتہ تھی، مطلب یہ ہے کہ حسن میں مائی باپ تھی، اس کا کوئی مثل اس کے ہاں اس وقت نہیں تھا۔ بڑی حسین عورت ان کے پاس آئی اور جیسے ان دونوں فرشتوں کی نظر جو ہاروت ماروت تھے ان کی نظر اس عورت پر پڑی تو یہ دونوں اس عورت پر فرفتہ ہو گئے، عاشق ہو گئے، مجنون